بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے اتنے بڑے علمی، تدریسی اور تحقیقی ادارے میں آ کے آپ سے کچھ سیکھوں، اور میں آپ سے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ہاں ایک شاگرد کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں کہ میں آج آپ سے کچھ سیکھ کے جاؤں، اور جو بھی میں چیز آپ کے سامنے عرض کروں گا اس کی زیادہ سے زیادہ یہ حیثیت ہے کہ ایک شاگرد اپنے جیسے استاد کے سامنے کچھ چیزیں کلیکٹ کر کے رکھتا ہے کہ اب آپ بتائیے، آپ میری رہنمائی کیجئے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تو میں نے صرف کلیکٹ کیا ہے، کولیٹ کیا ہے، اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، میں نے کل ایک میسج بھیجا تھا کہ ہمارے کچھ مہربان دوستوں نے یہاں سے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ دو دوست حضرات کے وہ شامل ہونا چاہیں گے۔ یہاں پہ میں ایک نام دیکھ رہا ہوں، مسٹر عبدالرزاق اسماعیل، یہاں سے انہوں نے جوائن کیا ہے۔ یہ ہمارے بہت ہی محترم دوست بھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ میری رہنمائی بھی کی ہے، کریکشنز بھی کی ہیں، اور یہ اس وقت خطیب بھی ہیں مریم اسلامک سینٹر میں، مریم مسجد میں۔ مریم ایک مسجد صابرین ہے، مسجد تقوی ہے، وہاں پر یہ خطیب بھی ہیں، خطبہ جمعے کا دیتے ہیں، اور ہمارے فجر ٹاک کے ریگولر ہمارے پارٹیسپنٹ ہیں، تو میں ان کو اپنے طرف سے ویلکم بھی کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں نے آپ کی خدمت میں ان کا یہ تعارف پیش کیا۔ اب آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف۔ تو مجھے ندیم صاحب نے حکم دیا تھا کہ آج ہیومن ریولوشن پر کوئی جو ہے میں گزارشات پیش کروں، اور اس میں یہ عرض کروں کہ یہ ٹاپک آلریڈی ایک میری کتاب ہے جو علامہ نور احمد میمن صاحب نے چھاپی ہے، میری سب کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں، اور اس میں میری رہنمائی بھی کرتے رہے ہیں، اور کچھ کتابوں میں انہوں نے اس کی انٹروڈکشن بھی لکھی ہے، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ انہیں کی کتاب سے میں آپ کو صرف پہلے بتا رہا ہوں آؤٹ لائن، لیکن میں جو ڈسکشن کروں گا وہ انشاءاللہ قرآن شریف کی آیات سے کروں گا، لیکن ابھی صرف آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ اس کا سائنسی اور تحقیقی اس ڈسکشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا۔ وہ میری کتاب ہے نو یور گاڈ، جو سندھی کا اکیڈمی نے شائع کی ہے، اور تقریباً 1500 پیجز پہ مشتمل ہے، اور ان میں سے ایک والیوم جو ہے والیوم 1 کے پیجز 102 سے 120 تک، صرف اس کا میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا، باقی ڈسکس وہاں سے نہیں کروں گا، ڈسکشن اس کی تب کروں گا جب میں آیات کی ڈسکشن کروں گا۔ ابھی صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا موضوعات ہیں جو ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہوں گے ڈسکشن میں، کہ بائیوٹک ایولیوشن سے پہلے، زندگی کی تخلیق سے پہلے کیا تخلیق ہوئی، پری بائیوٹک ایولیوشن، وہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس پری بائیوٹک ایولیوشن کی کتنی اسٹیجز تھیں، کیا اسٹیجز تھیں، وہ آپ کے سامنے مثال کے طور پر فارمیشن آف ارتھ، زمین کیسے بنی، اور بگننگ آف پری بائیوٹک ایولیوشن، سنتھیسس آف بلڈنگ بلاکس، نائٹروجن بنی، آکسیجن بنی، ہائیڈروجن بنی، امونیا بنی، امینو ایسڈ بنے، جس سے پھر چین بنا، پھر اس سے جین بنے، سیکوینس بنا، یہ چیزیں اس میں ڈسکس کی گئی ہیں۔
یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ٹاپکس ہیں، ان پر چیپٹرس ہیں، ان کے یہ نام پہ نمبر دکھائے گئے ہیں، اور یہ اس طرح سے ڈسکشن آگے چلے گا جس میں دیکھیں گے کہ RNA کیسے بنا، DNA کیسے بنا، اور ان سے پھر زندگی میں جو سلیکشن، کریشن اینڈ سلیکشن کا پروسیس کیسے شروع ہوا. یہ ہمارے ڈسکشن کے بیک گراؤنڈ میں ہے، جو ہم آیات ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان چیزوں کی طرف قرآن میں ہمیں بتایا ہے، اشارے ہیں. اور یہ اس کے بعد بایولوجیکل ایولیوشن آتا ہے، پری بایوٹک ایولیوشن کے بعد بایولوجیکل ایولیوشن آتا ہے. اور بایولوجیکل ایولیوشن کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کی بھی کافی اس میں چیپٹرس ہیں، ڈیٹیلز ہیں، لیکن میں صرف چند پیجز کے آپ کو اس کے بتا رہا ہوں کہ کیا ڈیٹیل. مثال کے طور پر سجیسٹڈ کورس آف بایولوجیکل ایولیوشن کیا ہے، ابھی تک سائنسدان کس حد تک سمجھ سکیں. ابھی یہ علم ایوالو کر رہا ہے، ایولیوشن کی تھیوری کوئی ختم فائنل نہیں ہے، یہ ایوالو کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. سائنس ایوالونگ ہے، پروگریسنگ ہے. یہاں میں ایک عرض کروں کہ ہم جو بھی بات سائنس کی کر رہے ہیں وہ ایوالونگ ہے. قرآن میں فیکٹس ہیں، وہ اٹرنل فیکٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے اٹرنل فیکٹس جو قرآن میں بتائے ہیں وہ ان میں تبدیلی نہیں ہوگی، وہ اٹرنل ہیں، اپنی جگہ پر محکم ہیں، مستحکم ہیں. لیکن سائنس تبدیل ہوتی رہے گی، اس میں تبدیلی آتی رہے گی. اسی لیے ایک بات کی احتیاط کرنی ہے کہ قرآن کی کسی بھی آیت کو میں اپنے طرف سے کسی بھی سائنٹیفک تھیوری کی ٹرمینالوجی میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، اس میں ایکسپلین نہیں کرتا، کیونکہ کل اس کی ٹرمینالوجی سائنس کی بدل جائے گی، سائنس کی تحقیق بدل جائے گی، نئی تحقیق آ جائے گی. لیکن قرآن کا فیکٹ اپنی جگہ پہ فیکٹ رہے گا. اگر ہمیں بات نہیں بھی سمجھ میں آتی ہے تو وقت کے ساتھ ہو سکتا ہے نئی انفارمیشن آ جائے تو ہم سمجھنے لگیں. قرآن اپنی جگہ فیکٹ رہے گا، ہم اپنی صرف سائنس کو بدلتے رہیں گے، اس کو پروگریس کرتے رہیں گے. اس کی ٹرمینالوجی کے ٹرمز میں قرآن کو ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، سمجھنا ہے، ان کے کلوز کو سمجھنا ہے، لیکن اس میں ٹرانسلیٹ نہیں کرنا ہے. اب یہ بایوٹک ایولیوشن کے مختلف مدارج ہیں، یہ اسٹیجز ہیں جن سے یہ گزرا ہے. یہ اس کے مدارج اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں اور پیریڈ دکھایا گیا ہے کہ ہر ایک کے ڈیولپمنٹ میں کتنا ٹائم لگا. اب ایولیوشنری ڈیزائن، یہ ڈیزائن تھیوری، مثال کے طور پر امریکہ میں سب سے زیادہ جس چیز پہ کورٹوں میں اور کسی تعلیمی اداروں میں ڈسکشن ہوتی ہے تو ایولیوشنری تھیوری ہے کہ ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے سنگیولرٹی میں رت کن ایک ہر چیز جڑی ہوئی تھی، سنگیولرٹی تھی، اور اس کو ففتقناہما، جب اس کو توڑا، اس کو جب کھولا، اس کو جب پیل آف کیا تو ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی کن میں اتنی ڈیزائن رکھ دی جو 5 ارب سال سے وہ ڈیزائن ابھی تک انفولڈ ہو رہی ہے، اگلے 5 ارب سال انفولڈ ہوتی رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، طاقت کا، پاور کا، وزڈم کا ایک میریکل ہے کہ ایک کن میں اتنی ڈیزائن رکھ دی گئی کہ وہ آج تک انفولڈ ہو رہی ہے اور وہ ابھی چل رہی ہے. ہماری جو ایولیوشن کو سمجھنے میں بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایولیوشن کو اللہ تعالیٰ کا میریکل نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایولیوشن کی بات کرنے والے کافر ہیں. ایولیوشن اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کریشن کا کارنامہ ہے، سب سے بڑا کریشن کا میریکل ہے کہ ایک کن میں اتنی ڈیزائن رکھ دی گئی ہے کہ اس کے ڈیزائن کے ساتھ ٹائم ایکسپینڈ کر رہا ہے. ہبل کی تھیوری اس کے ساتھ اسپیس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. اب وہ اسپیس اینڈ ٹائم کی تھیوری ملا کے استعمال کر رہے ہیں. آئنسٹین اس کو ڈسکس کر رہا ہے، دنیا اس کو ڈسکس کر رہی ہے. تو یہ جو ایولیوشن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کریشن کا سب سے بڑا میریکل ہے، اور اس میریکل کے اندر جو پھر بڑا میریکل ہے وہ ایولیوشن ڈیزائن ہے، ایولیوشنری ڈیزائن ہے. اب یہ ڈیزائن کے کیا مراحل ہیں، کیا اس کے کمپوننٹس ہیں، یہ یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی بڑا میریکل پھر آگے آئے گا. میریکل کے اوپر میریکل اللہ تعالیٰ کا کہ
ایوولوشن میں صرف ٹائم یا اسپیس کا بڑھنا، ایکسپینڈ ہونا صرف یہ میریکل نہیں ہے، لیکن جو آگے میریکل آئے گا جہاں سے انسان کی ابتدا ہوئی اور آدم بنایا گیا اور آدم کو یہ سب ماڈیولز دیے گئے، وہ کیا میریکل ہے؟ اب evolutionary ascent of terrestrial life forms or celestial descent. ڈارون نے 2 کتابیں لکھی تھیں جس پر ہم اس کے پاس پیچھے پڑ گئے ہیں کہ وہ کافر ہے. وہ میں دکھاؤں گا قرآن شریف میں کہ وہ ہم سے زیادہ جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو فالو کیا ہے. سیلسٹیل ڈیزائن، انسان کو اوپر سے نیچے اتارا گیا ہے یا اسی زمین پہ بنایا گیا ہے، یہ ڈسکشن ہے کہ یہ جو ایوولوشن ہے ٹیریسٹریل ہے زمین کا ہے یا سیلسٹیل ہے آسمان کا ہے، یہ کس طرح سے ہوا ہے یہ بھی قرآن کی روشنی میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ میں صرف بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں اس کتاب میں. اور اب اس کے امپورٹنٹ آسپیکٹس ایوولوشن کے کیا ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہمارے ڈسکشن میں آئیں گے، لیکن قرآن کے حوالے سے آئیں گے، قرآن سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور جو میں بتا رہا تھا کہ بہت بڑا جو ایک اور میریکل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، بگ بینگ تو ایک میریکل ہے، بگ بینگ کے اندر ڈیزائن اور میریکل ہے. اب اس ڈیزائن کے اندر وہ چیزیں جو ایوالو کر رہی ہیں کہ وہ زمین پہ ایوالو کر رہی ہیں، آسمان پہ ایوالو کر رہی ہیں، سائملٹینیسلی ایک ساتھ سب ایوالو کر رہی ہیں. یہ نہیں کہ ایک چیز ایوالو کر رہی ہے دوسری نہیں کر رہی ہے. اگر اس ٹائم ایوالو ہو رہا ہے تو اسپیس بھی ہو رہا ہے، اسپیس ہو رہا ہے تو جو چیزیں اس میں ہیں وہ بھی میٹر بھی ایوالو کر رہا ہے. اس کے اندر جو ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ایمرجنس آف کانشسنس، تقوی، اللہ تعالیٰ کی کانشسنس، کنیکٹیویٹی، سوچ، سمجھ، کہ یہ سب چیزیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کائنات کے بارے میں سمجھنے لگے ہیں، یہ آدم میں کس طرح سے کانشسنس آئی. اوروں میں اپنی جگہ پر ہے لیکن وہ لیمیٹیڈ ہے کہ میٹر میں ہے، ایٹم میں بھی ہے کانشسنس، سب پارٹیکل میں بھی ہے. یہ کانشسنس کا ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ ایک اور بہت بڑا میریکل ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس کے بعد مورل ایوولوشن، آدم کو مورل کیسے دیے، مورل ایوولوشن کیسے، فرقان کی سمجھ کیسے آئی، کرائیٹیرین کو کیسے سمجھنے لگے، تفریق ہم کیسے کرنے لگے کہ برے اور بھلے میں کیا ہے. یہ مورل ایوولوشن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایوالو کیا ہے. ایک دم جو ہے وہ کسی نے چیز اس میں آ کے چپ جو ہے وہ فٹ نہیں کر دیا ہے. اب اس کے بعد جینومکس ہیں، یہ اب اتنے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں نے صرف یہ پوائنٹس ایکسپوز کی ہیں فرام پیج نمبر 102 to 120. باقی تو پیجز 1500 ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ابھی آپ کے ساتھ ایک اور اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں اور اس اسکرین میں جو ہے یہ آج کی ڈسکشن جو ہماری ہوگی وہ اس پر ہم بات کریں گے. اب میں آپ سے دوسری اسکرین شیئر کر رہا ہوں. یہ ہے جو ہماری سلائڈس ہیں اور ان پر ہم نے آج ڈسکشن کرنی ہے. تو آپ دیکھیں وہ آپ کے سامنے اب نئی اگر آگے اس پہ لکھا ہوگا August 1, 2021 ہیومن ایوولوشن، اگر نظر آ رہی ہے تو سر ہلا کے ہی بتا دیں. آ رہی ہے؟ تو اب ہم اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. جو ہماری سلائڈس ہیں ہیومن ایوولوشن، اگر سلائڈس نظر نہ آ رہی تو مجھے بتا دیجیے گا، اشارہ کیجیے گا، یا کوئی آپ ایک مائک اوپن کر کے ندیم صاحب مجھے بتا دیں، یا ابھی مت بتا دیں. پہلے ندیم صاحب اپنا مائک اوپن کریں، بتائیں کہ نظر آ رہی ہے. نئی سلائڈ نظر آ رہی ہے؟ آپ اپنی اسکرین پہ آپ اس کو اوپن کریں نا، آپ اسکرین پہ میوٹ ہیں، اسکرین پر میوٹ ہیں، آپ اپنے اس پہ میوٹ ہیں، اس کو اوپن کریں. کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ آپ کی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. آگے چل کے سوال جواب میں بھی پرابلم ہوگا تو ابھی سے اس کو حل کرنے کے
یہ آواز نہیں اس پہ آ رہی. آپ کو اگر کمپیوٹر آپ کے سامنے قریب پڑا ہے تو آپ کی آواز آنی چاہیے. آپ کمپیوٹر کے قریب بیٹھ جائیں, جو اس کو کنڈکٹ کرنے والے ہیں وہ کمپیوٹر کے ساتھ بیٹھ جائیں, کمپیوٹر سے آواز آئے گی. اس مائک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر یہ کمپیوٹر اسکرین اوپن ہوئی ہے جس پہ 5 سلائیڈیں نظر آ رہی ہیں. نہیں, اس پہ آپ اس پہ ہیومن ایوولوشن لکھا ہے. جی سر, ہیومن ایوولوشن کاپی اسپیسس کاپی. نہیں, یہ اس کا مطلب ہے شیئر نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے شیئر نہیں ہو رہی ہے. اسی لیے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ وہ سلائیڈ میری شیئر ہونی چاہیے. میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں. یہ ہیومن ایوولوشن ابھی دیکھیں کہ شیئر ہو رہی ہے. ہاں سر, بالکل اب آ گئی ہے. کیا ہے؟ اگست 1 2021 ہیومن ایوولوشن. اور یہ دیکھیں موو کر رہی ہے. بالکل سر, قرآن کی آیت آ گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ جو کنڈکٹ کرنے والے ہیں وہ کمپیوٹر کے قریب بیٹھ جائیں. آپ اگر کمپیوٹر کے قریب بیٹھیں گے, جب بولنے کے لیے جس کو بولنا ہو وہ کمپیوٹر کے قریب بولے. آپ کے مائک سے آواز نہیں آ رہی ہے یہ اس وقت, ورنہ دیکھ لیجیے گا. ابھی آواز کلیئر ہے آپ کو؟ بالکل سر, آپ کی آواز آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ سوال جواب کا وقت آئے تو یہ مسئلہ پھر آپ کو حل کرنا ہوگا کہ کمپیوٹر کے قریب سے بولنا پڑے گا. آپ کے اس مائکرو فون سے نہیں آ رہی آواز. اوکے سر, تھینک یو. ساری یہ چیزیں حل کرنا تھی, ورنہ میں سمجھتا کہ آپ کو میری سلائڈز نظر آ رہی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اب ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف آ رہے ہیں, اور جو آج کا موضوع مجھے دیا گیا وہ ہے ہیومن ایوولوشن. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں حکم کیا ہے اور کہا کہ ان کو حکم دو, ان کو بتاؤ. کل یہ ایک طرح سے ہمارے لیے حکم کی حیثیت رکھتا ہے. حکم ہے, لیکن ہم نے اس کو حکم کے طور پر اپنے تحقیق میں نہیں لیا. تحقیق اگر ہمارے معاملات میں کی ہے تو دوسروں نے کی ہے. آپ اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑی آسان چیز بتا رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی اس میں کیا تحقیق کریں, کیسے کریں. اوپن چھوڑ دیا کہ آپ میری زمین کی سیر کریں, انجوائے کریں. سیر کرنے کے لیے اوپن چھوڑ دیا, اور کہا کہ زمین کی, یہ نہیں کہا کہ کسی شہر جائیں, کسی ملک جائیں. زمین میں پہاڑ بھی انکلوڈیڈ ہیں, سمندر بھی ہے, جنگل بھی ہیں. یہ پورا انوائرنمنٹ جو ہے یہ زمین میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میری زمین کی سیر کریں, یہ چیزیں دیکھیں, سیر کے طور پر دیکھیں. ہم نے نہیں کیا, اور صرف یہ کہا کہ صرف اپنی نظر کھلی رکھیں, اپنی آنکھیں کھلی رکھیں, اپنی نظر سے دیکھیں. ابھی کوئی گیجٹس کی بات نہیں کی کہ اپنے ساتھ بائنوکولر لے جائیں. آپ مائکروسکوپ تو اس وقت تک انوینٹ نہیں ہوا تھا جب ڈارون گیا. اور دیکھیں کہ میں نے اپنے تخلیق کی ابتدا کیسے کی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صرف یہ نہیں کہ میں نے تخلیق کیسے کی, اپنی تخلیق کی ابتدا کیسے کی. آج بھی اللہ تعالیٰ کی جو آرکیالوجی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی زمین میں آرکیالوجی ہے, اس کے خزانے موجود ہیں. وہ اگر ہم اپنی نظر سے بھی دیکھیں تو ملینز آف ایئرز کی ہسٹری بتاتے ہیں پلانٹ کی. سورہ الرحمن میں ہم والمرجان تو پڑھتے چلے آ رہے ہیں, لیکن جو مرجان ہے یہ ملینز آف ایئرز کی ہسٹری زمین کی, کہ کس وقت اس زمین پہ کون سی کلائمیٹک چینج آئی, کون سا بڑا طوفان آیا, کیا ڈسٹرکشن ہوئی, کیا تبدیلی آئی, یہ مرجان میں محفوظ ہے. ہم نے مرجان کو صرف ہیرا یا موتی کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا ہے. مرجان اللہ تعالیٰ کے اس تخلیق کی, زمین کی تخلیق کا ریکارڈ ہے. اس کے جو خاص طور پر آسٹریلیا میں جو ڈپازٹس موجود ہیں تہ بتہ, ہم یہاں پر تو ہم ان کو ایکسکیویٹ کر کے اور اس کو ختم کر رہے ہیں. دنیا میں ابھی بھی بہت ساری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے, لیکن ہم نے ان کو اس طرح سے نہیں دیکھا ہے.
اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس آیت میں، سورہ 30 آیت 30 میں، کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ کی کا قانون ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو فطر کیا ہے۔ اس پر فطر کے معنی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ تخلیق جو بغیر کسی ماڈل، ڈیزائن یا پلان کے بنائی جائے۔ ہمارا گھر بناتا ہے ٹھیکیدار یا کوئی بھی، تو پہلے اس کو آرکیٹیکٹ اپنا پلان بنا کے دیتا ہے، بلو پرنٹ دیتا ہے، نقشہ ہوتا ہے، ڈیزائن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، یہ بڑا میریکل ہے فطر کا، کہ بغیر ڈیزائن کے، بغیر ماڈل کے، بغیر پہلے کسی مثال کے موجودگی کے یہ کائنات کا ڈیزائن بنا دیا، جو ایولیوشنری تھیوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے فطر کیا انسان کو اپنی اس کی فطرت پر، قانون پر، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ اس قانون کو بدل دے، قدرت کے قانون کو بدل دے۔ آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں ڈارک ایجز جس کو پیریڈ کو کہتے ہیں، پیریڈائزیشن جو ہے انسان کی تاریخ کی، اس میں ایک پیریڈ ہے تاریخ کا جس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو ڈارک ایجز سے نکال کے انلائٹن میں لے کر آؤں گا، ظلمات سے نکال کے نور میں لے کر آؤں گا۔ یورپ نے یہ ایفرٹ کی کہ جس کو ڈارک ایجز کہا جاتا ہے، اس ڈارک ایجز سے اگر اسپیسیفائی کریں تو 500 to 1500 ایئرس اے ڈی، یہ جو پیریڈ جو ہے 500 ایئر سے 1500 ایئرس، یہ سن عیسوی ہے، سن عیسوی کا وہ حصہ جس کو 500 سال 500 ایئر to 1500 ایئر کہتے ہیں۔ یہ خود یورپ کہہ رہا ہے، ان کی تاریخ کر رہی ہے، آپ آج بھی اس کو کھول کے دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ خود جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈارک ایجز ہیں، میں ان ڈارک ایجز سے نکال کے آپ کو نور میں لے کر آؤں گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ لیکن وہ وعدہ بھی کس نے جا کے عمل کر کے پورا کیا؟ 500 وہ پیریڈ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدی میں ولادت ہو رہی ہے، اور 1500 کیا پیریڈ ہے؟ وہ پیریڈ ہے کہ جب فائنلی ہم اسپین کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہے جس پیریڈ کو یورپ اپنے لیے اندھیرے کا پیریڈ کہتا ہے۔ اب ہمیں تاریخ کو سمجھنا چاہیے کہ کس کو اندھیرا کہہ رہے ہیں، کس پیریڈ کو کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے رہا ہے جو ہمیں اس کے روشنی پھیلانی تھی، لیکن جب ہم نے ایفرٹ چھوڑ دی آج سے تقریباً 1000 سال پہلے، تو دوسروں نے اس کو پک اپ کیا، اور انسان کے لیے قرآن آیا ہے، انہوں نے اس سبق کو سیکھا اور باقاعدہ قرآن کو سمجھ کے سبق سیکھا۔ جیفرسن امریکہ کا صدر بنا، جس نے جو انڈیپینڈنس امریکہ ڈرافٹ کیا تھا، وہ اس کے آئین بنانے کا لکھنے کا کاتب تھا، اس نے اس کو قرآن کو، اس نے امریکہ کے آئین کو ڈرافٹ کیا تھا، اور لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے امریکہ کا موجودہ آئین، جو دنیا کا بہترین آئین سمجھا جاتا ہے، جس میں انسانی حقوق کی گارنٹی سمجھی جاتی ہے، جیفرسن نے قرآن پاک کی کاپی خریدی، یہ نہیں کہ اس کو کسی نے آ کے تحفہ دیا تھا، جس کی ٹرانسلیٹر سیل تھا، جارج سیل، اس کی ٹرانسلیشن خرید کے اپنی لائبریری میں اس نے کہاں رکھا؟ اس نے اس کتاب کو مذہب کے خانے میں نہیں رکھا، آج بھی موجود ہے اس کی لائبریری، اس کے کیٹالاگ موجود ہے، اس کے کیٹالاگنگ میں اس نے قرآن کو قانون کی شیلف میں رکھا، قانون کے سیکشن میں درج کیا، اس قانون سے اقتصابات لیے، نوٹس لیے۔ اس وقت موجودہ زندہ پروفیسر ڈینس اسپیلبرگ، آسٹن یونیورسٹی کی پروفیسر آف کمپیریٹو ریلیجن، وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے قرآن کے ان احکامات سے استفادہ کر کے اور امریکہ کے آئین میں شامل کیا۔ ہم نے
وہ چیزیں چھوڑ دی. یہ انسان ذات کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کی یہاں بات کر رہے ہیں, اور اس کی تخلیق میں اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے. جو بھی اس کو فالو کرے گا اس سے فائدہ اٹھائے گا. ڈارون نے جو ہے کشتی خریدی, پیسے نہیں تھے, چندہ کیا, لوگوں سے ادھار لی, حکومت سے مدد لی اور کشتی لے کے نکل پڑا, اور جہاں جہاں جو چیز اللہ تعالیٰ کی زمین میں نظر آئی صرف لکھتا گیا, اس نے مذہب کی کوئی بات ہی نہیں کی. ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ وہ کافر ہے. اور اس کے بعد یہ جتنی چیزیں ہیں جب ہم نے چھوڑ دی تو اور لوگوں نے آ کے کی. آگے آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. انسان میں کی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. میرے قانون میں اگر ہندو ہے وہ ایسڈ اور الکلی ملائے گا تو اس سے سالٹ بنے گا. میرے قانون کو, جو فطرت کے قانون کو فالو کرے گا اس کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ میں نے فطرت پہ جو بنا ہے وہ قانون اتنا اٹل ہے کہ دوبارہ بھی میں اس پر آپ کو بنا سکتا ہوں, دوبارہ بھی بناؤں گا. اور یہاں پر ایک بڑی میں سیکوینس میں قرآن شریف کی آیات کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے آپ میٹر مٹیریل نہیں تھے, آپ کوئی شے نہیں تھے. شے مینس کوئی آپ تھنگ, مٹیریل نہیں تھے, میٹر نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کوئی چیز جب تخلیق کرتے ہیں تو پہلے ان کے شاء میں ہوتی ہے, ان کے انٹینشن میں ہوتی ہے. اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے شاء میں نہ ہو, ان کے انٹینشن میں نہیں ہو, تو شے بھی نہیں بن سکتی. ایک ہی روٹ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ابھی شے نہیں تھے لیکن میرے ڈیزائن میں تھے, میری شاء میں تھے. وہ آگے چل کے پتہ چلے گا. میں نے آپ کو, جب آپ کوئی شے نہیں تھے, میٹر نہیں تھے, مٹیریل نہیں تھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کیسے, کس چیز سے بنایا. آپ پہلے اس چیز کو اسٹڈی کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کس طرح سے اس زمین کی چیزیں پیدا کی, ان آرگینک مٹیریل پیدا کیا. بذات خود اس زمین کا مٹیریل کیسے پیدا کیا. پہلے الیکٹرانز کیسے پیدا ہوئے, پازیٹرانز کیسے پیدا ہوئے, وہ مل کے انہوں نے ایٹم کیسے بنایا, ایٹمز مل کے مالیکیولز کیسے بنے, سبسٹنسز کیسے بنے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ میں نے 4 دن کے اندر ان کو مکس اپ کر کے بنا دیا, یہ زمین کا جو موجودہ مٹیریل ہے, اور سے 2 دن پہلے میں نے اس کے گولے بنا دیے. ٹوٹل 6 دن میں زمین بنائی ہے. یہ جو میں نے کتاب نو یور گاڈ بتائی, اس میں 6 دن کا جو ایوولوشن ہے, 6 دن کے اندر کس طرح سے بگ بینگ ہوئی, کس طرح سے یہ جو ہے سیلیسٹیل آبجیکٹس بنے 2 دن میں, اور باقی 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو سبسٹنس میں تبدیل کر کے یہ زمین کا اور آسمانوں کا جتنا مٹیریل ہے, سورج کا, چاند کا, یہ سب بنا دیا. اگر یہ 6 دن میں نہیں ہوتا تو پھر نہیں بن سکتا تھا. قانون کی اتنی پریسائز کیلکولیشن ہے, جیمز ولیم سائر نے دی ہے کہ سیکنڈ کے ٹریلینتھ آف پارٹ میں, سیکنڈ کے اربویں حصے میں ٹیمپریچر زمین کا ملینز آف ڈگریز جب کم ہوا, اگر یہ پہلے کول آف ہو جاتا تو پھر مکسنگ نہیں ہو سکتی تھی. آج زمین کے مادے کی مکسنگ اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے, فائن فرمائی ہے, اس اسٹیج پہ فرمائی جب ابھی پلازما تھا کہ آپ امریکہ میں پودا لگائیں یا پاکستان میں پودا لگائیں, وہاں پر بھی آپ گرو کر سکتے ہیں ایگریکلچر, یہاں پہ بھی گرو کر سکتے ہیں, اس کے روٹ کو وہاں پر بھی وہی نیوٹریشن ملتی ہے. یہ مکسنگ اللہ تعالیٰ نے 6 دن کے اندر کی, لیکن 6 دن کو ہم نے نہیں سمجھا, ان کو سمجھایا ہی نہیں, دوسروں نے سمجھایا. تو یہ 6 دن کیسے پورے ہوئے, 6 دن کے اندر کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی. اللہ تعالیٰ فرما رہے صرف ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھو, یہ پتہ چل جائے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جب انسان کی تخلیق کا ٹائم آیا تو یہ کوئی ایک دم کی بات نہیں ہے, یہ پوری تخلیق چل رہی ہے, پروسیس چل رہا ہے, یہ تقویم ہے. تقویم کیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ اس میں دیکھیے کہ تقویم کی مختلف ہماری مسلمانوں کی ڈکشنریز میں, لیکسیکن میں کس طرح سے ڈیفائن کی گئی ہے. یہ پریسائز کیلکولیشنز کے ساتھ ہے, اسٹیلر کیلکولیشنز کو, پوری کائنات کی کیلکولیشنز کو تقویم کہتے ہیں. کیلکولیشن, اس پلورل بھی اس نے دیا ہے, یہ لینس لیکسیکن سے ہے, اور وہ لینس خود جو ہے
وہ کوٹ کر رہا ہے تاج العروس کو، تاج العروس کو کوٹ کر رہا ہے کہ تقویم کے کیا معنی ہیں. اور وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو تقویم کے معنی اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، اس کے معنی ہیں کہ اس میں کنٹینیوسلی کام کرنا، کانسٹنٹلی کام کرنا، اسٹیڈیلی کام کرنا. انسان کو تقویم سے بنانے کے لیے پہلی مرتبہ جو امونیا بنا، اس سے امینو ایسڈ بنا، اور اس سے جین بنا، اور اس سے جین سے سیکوینس بنا، یہ پوری تقویم شروع ہو رہی ہے. پوری تقویم کے ساتھ کام ہو رہا ہے، ملینز آف ایئرس کا کام ہو رہا ہے. یہ تقویم اللہ تعالیٰ کی، یہ تقویم کا کام چل رہا ہے. He managed, conducted, ordered, regulated, superintended the entire affair. یہ تقویم میں اللہ تعالیٰ نے کام کیا. اور یہ اس کے بہت سارے پہلو ہیں کہ اس کو پرفیکٹلی کام کیا. اس نے ایکولیٹی پیدا، اس میں جو ہے پریسیشن پیدا کی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جب ایوولوشن ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ اسی تخلیق کو میں بدء کیسے ہوئی اور اس کی دوبارہ کیسے ہوگی. سم پیریڈ ہے بیچ میں، سمت وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ٹائم گیپ ہو بیچ میں، جس میں ٹائم کا پروسیس ہو. پروسیس جب اپنا ٹائم لے تو سم کا استعمال کیا ہے. جب ف ہے تو ف کا مطلب ہے کہ امیڈیٹلی، ان کانسیکوینس. جہاں سم ہے تو اس کے درمیان کس طرح سے یہ آپریشن ہو رہا ہے. اب جو پہلا انآرگینک مٹیریل بنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے تو انآرگینک مٹیریل بنایا. تراب انآرگینک مٹیریل، 3 آرگینک مٹیریل ہے اور تراب انآرگینک مٹیریل ہے. سم بہت بڑا ایپوک لگا، ٹائم لگا، ملینز آف ایئرس لگے. اس کے بعد جب وہ مٹیریل اس کے بعد آگے بڑھا، جیسے 3 ہے، 3 کے سٹیج پہ بنا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم کیا. یہ دوسری سٹیج آئی، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا. اللہ تعالیٰ کسی مشین کو خود آپریٹ کر کے نہیں کرتے ہیں، اس کا کن جو ہے وہ حکم ہے، اس حکم میں ڈیزائن ہوتی ہے، اسی حکم میں آپریشن ہوتا ہے. اور یہ فیکون کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. یہ آگے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اب جب انآرگینک مٹیریل تھا، اب انسان کو تخلیق کرنے کی اسٹیج جب آئی تو 3 آرگینک مٹیریل اس میں سے بنایا گیا. امونیا بنائی گئی، امینو ایسڈ بنائے گئے، ان کے جینز بنائے گئے. یہ 3 کا مٹیریل ہے. ابھی 3 کے مٹیریل کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہے کہ میٹر جو بھی ہے وہ ایٹرنل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو جب بھی کسی چیز کو طے کرتا ہوں، اس کو شاہ میں لانا، شاہ کو شے میں لاتا ہوں، اس کو امر کرتا ہوں، اس کو ایگزسٹنس میں لاتا ہوں، تو اس کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، ٹائم فریم ہوتا ہے. میں ٹائم فریم کے مطابق کام کرتا ہوں اور اس کے لیے ایک میں نے ٹائم فریم مقرر کر دیا کہ یہ 3 کس ٹائم فریم کے اندر کام کرے گی اور پھر اس کے بعد کیسے ڈس انٹیگریٹ ہوگی. ویزا قضا امرن، میں نے جب اپنے امر کو، بات کو، حکم کو، اپنے فیصلے کو مکمل کر لیا تو پھر میں اس کو حکم کرتا ہوں کہ کن. اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہے کن، فکان نہیں ہے، کن فیکون ہے. یکون مضارع ہے، یہ پریزنٹ بھی ہے، فیوچر بھی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے فیکون کو. فیکون بیکمس. اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ کو حکم کیا، سنگیولرٹی کو حکم کیا. رتکن تھی، فتقناہما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو پیل آف کیا. اب اٹ اسٹارٹیڈ بیکمنگ. بیکمنگ بیکمس از اے پروسیس. 5 ارب سال سے چل رہا ہے، 5 ارب سال اور چلے گا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس وقت حکم کیا وہ بات ہو گئی، پوری ڈیزائن اس میں آ گئی، پورا پروسیس آ گیا، پورا مینیول آ گیا، اس کے ہر لوازمات اس میں آ گئے. اب وہ بیکمس، اٹ بیکمس، اٹ از بیکمنگ، اٹ ول کنٹینیو ٹو بیکم. ایک ہی لفظ میں سب معنی شامل ہے. اسٹیٹک نہیں ہے کہ کن کہا اور پھر اس کے بعد ہو کے اسٹیٹک ہو گئی. وہ اٹ ول کنٹینیو. The order of continues. اور اس کے ڈفرنٹ اسٹیجز سے گزارا اس کو.
ڈفرینٹ اسٹیجز، ڈفرینٹ فینامنا، ڈفرینٹ پروسیسز. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، پاور کی، حکمت کی آپ دیکھیں کہ ایک کن کے اندر یہ سب اسٹیجز شامل ہیں، ہر چیز شامل ہے. قیامت کیسے ہوگی وہ بھی اسی بگ بینگ کے اندر شامل ہے کہ بگ کرنچ الٹیمیٹلی بگ بینگ بگ کرنچ بن جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کا پھر دوسرا پروسیس شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ میں نے بہت احسن طریقے سے کیا ہے اور 3 سے کیا ہے. انسان کی تخلیق کا 3 سے جو ہے اب وہ دور گزر رہا ہے. تراب بنتی چلی آئی، اب 3 سے جو ہے آگے چلے گا. خلق الانسان من تراب، خلق الانسان من طین. جہاں بھی لفظ خلق انسان کا آیا ہے، لفظ انسان کے ساتھ خلق کا آیا ہے، لیکن آدم کے ساتھ لفظ خلق نہیں آیا ہے. وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اور یہ مسٹیک جو ابلیس نے کی، اس جن نے کی جو اس میں اس وقت موجود تھا، جس کی وجہ سے اس کا جو کیریکٹر جو ہے وہ ابلیس کا کیریکٹر بنا، شیطان کا کیریکٹر بنا. وہ سینیورٹی کلیم کر رہا ہے. مجھے آپ نے اس وقت بنایا تھا جب بگ بینگ ہوئی اور ابھی صرف انرجی تھی آگ کی طرح، وہ نار سموم تھی، اسکارچنگ ہیٹ تھی، اور وہ مارج من نار، وہ اس آگ سے پیدا کیا جس کی لپٹ ہے، لہر ہے، فریکوینسی ہے، جس کا شعلہ نہیں ہے. اس کو انگریزی میں، سائنس میں آج ریڈیشن کہتے ہیں. آپ نے مجھے ریڈیشن سے بنایا. ریڈیشن کیا ہے؟ ریڈیشن سب پارٹیکل لیول پہ ہوتی ہے، پارٹیکل سے بھی نیچے. یعنی ایٹم کے اندر سب پارٹیکلس ہیں، سب پارٹیکلس مل کے ایک ایٹم بناتے ہیں. سب پارٹیکلس اس کے کیا ہیں؟ الیکٹران، پازیٹران، یہ سب پارٹیکلس ہیں. سب پارٹیکلس کوانٹم لیول پر یہ جو ہے وہ اس کی اپنی میکینکس ہیں، وہ لہر کی صورت میں ہوتے ہیں. مٹیریل بھی ہے، انرجی بھی ہے. یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے مجھے ریڈیشن سے پیدا کیا، بغیر شعلے کی آگ سے پیدا کیا، جس میں بڑی آگ ہے، اسکارچنگ ہیٹ ہے، نار سموم ہے. آپ نے مجھے اس سے پیدا کیا. میں سے سینئر ہوں، سینیورٹی کلیم کر رہا ہے. بگ بینگ کے فوراً بعد آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس کو تو آپ نے جا کے پیدا کیا، تراب بنائی، اس کے بعد طین بنائی، طین کے بعد کل فخار بنائی، اس کے بعد آپ نے اس میں سے جا کے اس کو بنایا. یہ مجھ سے جونیئر ہے، میں سے سینئر ہوں. وہ سینیورٹی کلیم کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہاں میں نے اس کو جب بنایا، یہ پروسیسز بنائے، تو صرف 3 میں سے بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ آرگینک مٹیریل کا ایک جو ہے ٹکڑا اٹھا کے اس میں سے بنا دیا. اس کو میں نے فردر ریفائن کیا. سلالۃ من طین، اس طین کے پھر فردر ایکسٹریکٹس کو نکالا، عرق کو نکالا. ان عرقیات میں سے، ان اجزاء میں سے جو ریفائنڈ اجزاء ہیں، میں نے اس میں سے اس کو بنایا ہے. اور اس میں سے میں نے 3 لازم بنائی. لازم 3 کیا ہے؟ پلاسٹیسینک 3 کیا ہے؟ وہ ہے جس کو ہم آج جسے امینو ایسڈز کو ملا کے جینز کا سیکوینس بناتے ہیں. بیسک 4 ہم نے امینو ایسڈ سے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، جن کو ATCG کہتے ہیں. یہ چپکتا ہے، چپکتا مٹیریل ہے. ہر لائف کا جو فارم ہے وہ اس چپکتے ہوئے مٹیریل سے بنا ہوا ہے. 3 لازمن جینیٹک مٹیریل جو امینو ایسڈز کی کمبینیشن ہے، اور سیکوینس ہے. سیکوینس سے اس میں آرگنائزیشن آئی، آرگنائزیشن سے اس میں انٹیلیجنس آیا. اب یہاں پہ ایک اسٹیج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اسٹیج آف ایوولوشن آف لائف فرام واٹر. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے ہر دعوتن پانی سے بنایا ہے. ہر چلنے والی چیز، ہلنے والی چیز جو ہے وہ میں نے، جس کو اگر سندھی میں کہیں گے ہر چرندڑ سی شے کے، ہر چرندڑ زندگی والی شے کے، اس کو میں نے پانی سے بنایا ہے. رتقن ففتقناہم. اور اس کے بعد ایک اسٹیج آئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.
میں نے پانی سے ہر چیز کو حی زندگی کی جو ہے وہ اس کو موومنٹ دی. وہ کیسے دی؟ پانی سے. پانی میں پانی جو ہے وہ مالیکیول سے بنا ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن کی. اس میں 2 ہائیڈروجن ہیں، 1 آکسیجن ہے. 2 ہائیڈروجن کیوں رکھے اور 1 آکسیجن کیوں رکھا؟ آکسیجن کی ویٹ زیادہ ہے ہائیڈروجن سے، اسی لیے 2 ہائیڈروجن کے ایٹم جو ہیں وہ 1 آکسیجن کے ایٹم کو بیلنس کر کے اس سے ایک مالیکول بنا لیتے ہیں. میں بڑا شارٹ میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود 2 جو نیگیٹو جو چارجز ہیں ہائیڈروجن پہ، وہ آکسیجن کے 1 چارج کو بیلنس نہیں کر پاتے. اس میں پھر بھی فرق ہے. وہ جو فرق ہے وہ آئیونک چارج اس کو کہتے ہیں. پانی کے اندر 1 آکسیجن 2 ہائیڈروجن ہونے کے باوجود ایک پانی میں الیکٹرسٹی کا چارج موجود ہے. وہ چارج جو ہے ایک مالیکیول جب پانی کا انسان کے جسم کے سیل میں داخل ہوتا ہے تو تقریباً 7 دن تک وہ بیٹری کے طور پر، جیسے ہم اپنی گھڑی میں چھوٹی سی بیٹری لگا دیتے ہیں، کمپیوٹر میں بالکل باریک سی چھوٹی سی بیٹری لگا دیتے ہیں، وہ باریک بیٹری سیل کے اندر 7 دن کام کرتی ہے اور پرفیکٹ کام کرتی ہے. لیکن اگر پانی نہ ملے تو 14 دن تک وہ کام کر سکتی ہے. 14 دن کے اندر اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے. اسی لیے باڈی میں اللہ تعالیٰ نے 70% حصہ پانی کا رکھا ہے. پانی جو ہے وہ ہم پیتے رہتے ہیں، استعمال کرتے رہتے ہیں. اگر ہم پانی نہ پئیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، یہ جو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، سیل اپنا کام بند کر دیتے ہیں کیونکہ بیٹری بند ہو گئی. وہ مالیکیول تبدیل کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر چیز کو تحرک دیا ہے. زندگی کا تحرک کی بات ہے. بجلی کے اس کرنٹ سے جو اس پانی کے ایک مالیکیول کے اندر ہے، جو انسان کے اندر اس کو چلاتا ہے، اور اس میں سے پھر جو دعوتاً پیدا کیے، اس میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے. اب دعوتاً کے کیا معنی ہیں، دب کے معنی کیا ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور یہاں پر بہت ساری ڈکشنریز کو جو لین کوٹ کر رہا ہے وہ ہے جیسے چمپینزی تھا ہے، یا جیسے جو ہے ایپس تھے which had much hair and much fur on their body and on their face. یہ دعوتاً والی اسٹیج ہے. اور اس اسٹیج کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ بشر کہا ہے. بشر وہ ہے جس کے جسم پہ بال ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے لفظ تخلیق استعمال فرما رہے ہیں اور بشر کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں تخلیق کا. آدم کے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھے. ہم آگے چلتے ہیں. بشر بنایا کس طرح سے؟ یہ جو ابھی ہم نے بات کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پہلے انارگینک مٹیریل پیدا کیا، پھر بڑا ٹائم لگا، اس کے بعد پھر میں جب وہ دعوتاً کی اسٹیج آئی بشر بنایا. اور وہاں پر جو ہے جب بشر بن گیا، خلق من الماء بشرن، خلق من الماء بشرن، دعوتاً کی اسٹیج جب یہ بن گیا بشر، تو بشر کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو سحرن و نسبن بنایا. میٹری لینیل اور پیٹری لینیل لینیج سے بنایا، ماں اور باپ سے، سسر اور سور. یہ جو ہے نسبن اور سہرا کو جو اگر ہم اس طرح سے کریں کہ آپ کو میں نے پیٹرنل ماں باپ کی بھی لینیج دی اور میں نے آپ کو بیوی کی سسرال کی بھی لینیج دی، اگر ہم ایک ٹرمز میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن میٹرنل پیٹرنل لینیج دی. اور کیوں میمل بنایا؟ میملز جو ہیں وہ بچے جنتے ہیں، جیسے مرغی سے انڈا دیتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بچہ جننے والا سحرن و نسبن پیدا کیا. اور یہ وہی بشر ہے جو تراب سے میں نے بنایا ہے، بنیاد وہی ہے. اور یہ وہی بشر ہے جس کو میں نے صلصال من حمأ مسنون سے بنایا ہے. یہ وہی ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. یہ اسی پروسیس میں ہے، اسی ایولیوشن میں چل رہا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اڈاپٹیشنز. ایولیوشن کے مختلف مدارج ہیں، مختلف اسٹیجز ہیں. ان میں سے مثال کے طور پر ڈومیسٹیکیشن ایک ایلیمنٹ ہے.
سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 4 پیئرس لیے ہیں، وہ ایکسپلین کیا ہے کہ اونٹ، گائے، بکری اور میں نے شیپ کو، یہ 4 کیوں اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں اور پیئرس میں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی سائنس ہے. ڈائمارفارمزم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ڈومیسٹیکیشن بتا رہے ہیں. وہاں پہ غنم کی بجائے لفظ دان استعمال کر رہے ہیں، وہاں پر لفظ نیجتن کے بجائے جو حضرت حضرت داؤد علیہ السلام والے قصے میں شیپ کے لیے استعمال کیا ہے، یہاں پہ مرض کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الگ چیپٹر ہے، الگ لیکچر کی بات ہے. بہرحال یہ کہ اڈاپٹیشنز ایوولوشن میں ہوتی ہیں، اور یہاں پہ لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں جبلت الاولین، وہ تخلیق کی اسٹیج جہاں پر ابھی ان تخلیق میں اڈاپٹیشنز ہو رہی تھی کہ الٹیمیٹلی آدم پیدا کرنا تھا، اس میں اڈاپٹیشنز ہو رہی ہیں. اڈاپٹیشنز والی اسٹیج تھی کہ پھر میں نے آپ کو ایک دوسری مخلوق بنا دیا، اڈاپٹیشنز میں دوسری مخلوق بنا دیا. اب اس کے بعد ریپلیکیشن، ڈائمارفزم، ملٹیپلیکیشن، یہ بھی ایوولوشن کی اسٹیجز ہیں، پروسیسز ہیں. یہاں پر جو اسٹیج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک نفس واحد سے میں نے آپ کو ریپلیکیٹ کیا، ایک نفس واحد سے میں نے آپ کو ریپلیکیٹ کیا. اس میں ایک بات ویسے بہت گہری دیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کرے واحدتن، فیمنن، کیوں کہ نفس فیمنن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلا نفس پیدا کیا وہ فیمنن تھا، وہ مرد نہیں تھا، وہ مذکر نہیں تھا. ایک نفسن واحدتن سے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور یہ ریپلیکیشن ہے. ڈی این اے میں ڈبل ہیلکس ہے، ایک ہیلکس اگر آپ درمیان سے ورٹیکلی کاٹیں وہ پھر دوبارہ ڈبل ہیلکس بنتی ہے. میں نے آپ کو ریپلیکیٹ کیا ایک نفس سے، لفظ نفس استعمال کیا ہے، اور میں نے اس میں سے ڈائمارفزم بنایا. ڈائمارفزم کیا ہے کہ ذکر والانثی بنایا. آگے آیت میں آئے گا، یہ بھی چیزیں آئیں گی. اور پھر میں نے اس میں سے جو ہے آپ کو رجالن کثیرن والنساء، رجالن پہلے استعمال کر کے کثیرن اس کے ساتھ کہا ہے اور نساء بعد میں کہا ہے. کیوں؟ آج تک یہ حیرت کی بات ہے کہ جو پیدائش زمین پہ ہو رہی ہے، جتنے بلینس آف ایئرز سے ہو رہی ہے، ایک بیلنس ہے مرد اور عورت کا. اور بیلنس میں ایک بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ مرد زیادہ پیدا ہوتے ہیں، بچے جو میل ہیں وہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں، وہ مرتے بھی زیادہ ہیں. infant rate of mortality of children is more than the infant rate of mortality of females. پہلے کیا کہ میں بچے جو ہے مرد زیادہ پیدا کرتا ہوں اور عورتیں بھی پیدا کرتا ہوں. ہر لفظ میں ڈیپ اتنی گہرائیاں ہیں سائنسز کی، جس کو ہم نے دیکھنے کے بجائے ہم اپنے تعصبات اور اپنے سیکٹس میں پڑ گئے ہیں کہ یہ فلاں سیکٹ ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہ ہے، اس کو نہیں کیا. اب بات آ رہی ہے جینومکس کی اسٹیج آ رہی ہے، جینیٹک سے جینومکس کی سائنس میں آ رہے ہیں. سیکوینس بن گیا، 3 لازمن بن گیا، اس سے آگے آ کے جو ہے نفس بن گیا. اب آگے جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو کس طرح سے نطفے میں ٹرانسفر کر کے اور آگے آپ کو جو ہے وہ نسرن و نسبن بنایا ہے. نطفہ 4 لکوڈز کی کمبینیشن ہے، ناٹ 1، صرف پانی نہیں ہے، 4 اس میں اجزاء ہیں، 4 جو ہے وہ کیمیکلز ہیں. اور اس میں سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے پھر اس کے ذریعے آپ کو سورنا کا ایک دوسرا جو ہے وہ پروسیس ہے. یہ جینومکس کی بات ہے، جینیٹک انجینئرنگ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس میں اللہ تعالیٰ باری ہیں، مصور ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، فیشننگ کرتے ہیں. انسان کو سب سے باقی مصور کر کے اس کو باری کے اپنے ایٹریبیوٹ سے خوبصورت بنا دیا. اور یہ جو پروسیس ہے یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب بچہ، یہ پروسیس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ ان کو چاہتے ہیں ارحام میں اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیتے ہیں. کیف یشاء، جو بھی اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں وہ بناتے ہیں. یہ ڈیزائنڈ ہے
خود بخود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیزائن ہے، یہ اس کے کن کے حکم میں شامل تھا، وہ ابھی تک فیکون ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا میریکل ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اس کے ساتھ ہدایت کا ماڈیول بھی شامل ہے، وہ سافٹ ویئر بھی اس کے اوپر لگتا ہے۔ جب روح اس کے ساتھ نفخ ہوتی ہے، نفخ وہ پروسیس ہے کہ جب سونے کا کوئی زیور بنا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں پھونک مار کے اس میں نگینہ جڑتا ہے پائپ کے ذریعے، وہ اس میں نگینہ جڑتا ہے، نفخ اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب روح نفخ کرتے ہیں، وہ سافٹ ویئر نفخ کرتے ہیں، اپنی کمانڈ نفخ کرتے ہیں۔ روح کے معنی کمانڈ جب اس میں آتی ہے سافٹ ویئر کی، انسان والی کمانڈ آتی ہے، جانور کی کمانڈ الگ ہے، اس کا سافٹ ویئر الگ ہے، اس میں ہدایت شامل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، کرائیٹیرین رکھا ہے، تمیز رکھی ہے۔ اس کو ہم دو چیزوں میں، برائی اور بھلائی میں تفریق کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ساتھ جیسٹیشنل پروسیس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جینیٹکس، جینومکس، جیسٹیشنل پیریڈ کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ ود ان دا یوٹیرس۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب برتھ کے بعد کنسیپشن ہو گیا تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ اس کا نطفے میں سے زائگوٹ بنتا ہے، زائگوٹ میں سے جو ہے وہ لوتھڑا بنتا ہے، اور کس طرح سے جیسٹیشنل پیریڈ ہوتا ہے۔ اس سے ٹیکنیکل چیزیں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، میں نے صرف اس طرف دھیان دلانے کی کوشش کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے جب یہ چیزیں بنائیں تو میں نے آپ کو جو پیدا کیا ہے، کیونکہ میمل بنانا تھا، بچے جننے والا بنانا تھا، آپ کو دودھ پلانے والا بنانا تھا، اس کو ذکر و انثیٰ بنانا تھا، تو میں نے آپ میں میٹنگ ایبیلٹی رکھی، زوجہ کی ایبیلٹی رکھی۔ زوجہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے، ہر جگہ ہم نے اس کو زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے اس کو ہر جگہ پہ بیوی بنا دیا ہے۔ جہاں پہ لفظ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انت و زوجک، آدم علیہ السلام سے، وہاں میل اور فیمیل کی بات ہے۔ جب فارملائز ہو جاتا ہے، اس کو ہم سینکٹیفائی کر دیتے ہیں، جب سوشالوجی کی بات آ رہی ہے تو زوجتن زوجن الگ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ یہاں پر ڈائمارفزم، میل اور فیمیل کی تفریق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے آپ کو بنایا اور اس طرح سے بنایا کہ ذکر والانثیٰ بنایا۔ یہ خلق کے میں نے پروسیس میں بنایا ہے، یہ سوشالوجیکل بات یہاں نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات خلق کی تخلیق کے اسٹیج کی بات ہو رہی ہے۔ ازواجن بنایا، میٹابل بنایا، کیونکہ میٹنگ ہو سکے، میٹابل، پیئربل۔ اور یہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے وہ جو مٹیریل بنایا ہے نطفے کے لیے، وہ مٹیریل اسپرما جینیٹیل کہلاتا ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں مائن دافکن، جو 4 اجزاء کے 4 کیمیکل سے بنا ہوا ہے۔ اور اب یہ ہے کہ جینیٹک اینڈ ایمبرائنک ڈیولپمنٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو سائنس آج بتا رہی ہے 1500 سال کے بعد، کہ کس طرح سے ایمبرائنک ڈیولپمنٹ ان ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اور اس کی کس طرح سے جو ہے یہ فسوا کی تک اس کی جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے۔ اور زائگوٹ کیسے بنتا ہے؟ خلق الانسان من علق، علق کا لفظ استعمال کیا۔ یہ اپنی سائنس کی سٹیجز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نطفہ، اووم اور اسپرم مل کے کیسے زائگوٹ بناتے ہیں، سائنس بتا رہی ہے۔ اب جیسٹیشن ود ان دا یوٹیرس، اس کی فردر سٹیجز آ رہی ہیں، میں صرف ایکسپوز کر رہا ہوں، لیکن ایک لفظ پہ صرف بات کروں گا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے کیویٹی کے اندر پیدا کیا ہے۔ کبد مینس ود ان دا کیویٹی، ود ان دی کیویٹی آف دا باڈی۔ میں نے انسان کو باڈی کے کیویٹی کے اندر پیدا کیا ہے، فی کبد، فی بطون، فی کبد میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ جتنا بھی زائگوٹ ہے، یہ جتنے پروسیس بتا کے آئے ہیں، یہ جو ہے وہ کبد کے اندر پیدا ٹیکنگ پلیس سنس دی وہ جو زائگوٹ بنتا ہے۔ اب اس کے بعد ڈفرنٹ ڈیزگنیشنز اینڈ اپ گریڈیشنز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ ہم نے ہر ایک کو لفظ کو استعمال کیا ہے، پیدا کیا، پیدا کیا۔
ہر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپروپریٹ سائنٹیفک لفظ استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر جعل کا لفظ آدم کے لیے خلق کا لفظ نہیں ہے، جعل کا لفظ ہے. انی جائل فی الارض خلیفہ، انسان موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس میں سے جعل کے ذریعے آدم کو بنایا. جب فرشتے کہتے ہیں کہ آپ اس کو بنا رہے ہیں یفسد، یہ پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے اس سے زیادہ علم نہیں دیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ فیوچر کی بات نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنا علم دیا ہے، آپ صرف اتنی ہی بات کر سکتے ہیں، فیوچر کی بات نہیں کر سکتے ہیں. وہ پریزنٹ کی بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں انسان موجود ہے، فساد کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں سبحان اللہ. سبحان کے معنی ہیں وہ ذات جس کے اوپر کسی قانون کی قدغن نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. فرشتے کہہ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، ایسا فسادی خون بہانے والا آپ اس کو زمین کا ایڈمنسٹریٹر بنا رہے ہیں، سبحان اللہ، ہم تو آپ کی تعریف کرتے ہیں. اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آدم کو زمین پر جال کے ذریعے، تخلیق کا پروسیس نہیں ہے، جال کے ذریعے بنا رہا ہوں. یہی جال کا لفظ استعمال کیا. ابراہیم علیہ السلام موجود تھے کہ کہا کہ میں آپ کو امام بنا رہا ہوں، لیڈر بنا رہا ہوں. آدم علیہ السلام کے لیے کیا، میں اس کو ایڈمنسٹریٹر بنا رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں. اور ملائکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کر لیے تھے، ان کے لیے کہا کہ میں نے ان کو اپنے جو ہے وہ رسلا بنایا. جائل کا لفظ ہے، تخلیق کے حد تک تخلیق کا لفظ آیا ہے، جہاں جال کا لفظ ہے وہاں جال کا لفظ ہے. صبر کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان جب سجدے کے لیے جب ان سے کہتے ہیں فرشتوں سے، تو جب مختلف مواقع پہ نوٹیفائی کر رہے ہیں، ان کو اطلاع دیتے آ رہے ہیں. انفارمیشن از دی رائٹ آف ایوری کریشن. اللہ تعالیٰ ان کو انفارم کر رہے ہیں کہ میں زمین میں اپنا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے والا ہوں. ان کو پہلے اطلاع دے رہے ہیں، نوٹیفائی کر رہے ہیں، نوٹیفیکیشن ایشو کر رہے ہیں. مختلف مواقع میں کی ہے. جب بشر والی بات تھی، ابھی دعوتن والی بات تھی، وہاں سجدے کے لیے نہیں کہا. ملائکہ کو بتا رہے ہیں، نوٹیفیکیشن ایشو کر رہے ہیں، لیکن ملائکہ کو سجدے کے لیے اس وقت کہہ رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو خلقناکم، میں نے آپ کو بنایا. پھر ٹائم لگا، ثم، اور پھر میں نے اس کو سیدھا کر لیا، صبر کیا. اس میں نے ماڈیولز ڈال دیے، میموری کا ماڈیول ڈالا، میموری ریٹریو کرنے کا ڈالا، رینڈم ایکسیس کا ڈالا، میں نے اس میں بیان کا ایکسیس ماڈیول ڈالا. یہ سب ماڈیول الگ الگ سے، جیسے آپ سمارٹ فون میں ڈالتے ہیں، آڈیو کا الگ ڈالا، ویڈیو کا الگ ڈالا. وہ سب ماڈیول جب ڈال دیے، آدم کی ہومو سیپین کی کرینیل کیپیسٹی تھی 500 سی سی. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کو ماڈیول کو بڑھا کے 1500 سی سی کیا، اور اس 1500 سی سی میں یہ سب ماڈیول ایڈ کیے. اور اس کو یہ صبر کا پروسیس ہے، یہ سوا کا پروسیس ہے. پھر جب یہ ہو جائے پھر اس کو سجدہ کرنا. جب ملائکہ کو سب چیزیں دکھا دی، کہا کہ اسے نام بتاؤ، تو ان کو تو اس کا علم نہیں تھا. جب وہ اسٹیمولس ہٹا دیا گیا تو وہ اپنی میموری سے بھی ریٹریو نہیں کر سکے، حالانکہ ایک مرتبہ دیکھ چکے ہیں. ان کی میموری کا ماڈیول نہیں ہے جس میں سے وہ اتنا ماڈیول نہیں ہے جس میں سے اس کو ریٹریو کر سکیں. یہ ماڈیول نہیں ان کے پاس. آدم کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنی میموری سے بھی ریٹریو کی، بیان میں بھی لائے، ایکسپریس بھی کیا، آرٹیکیولیٹ بھی کیا. یہ پروسیس جب فٹ ان ہو گئے، کہا کہ اب اس کو علم کی بنیاد پر اس کی تابع داری کرو، اس کو سپورٹ کرو. یہ جو کام زمین پہ کرے، اس میں جو نیچر کے فورسز ہیں، جو جنود ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو انرجک فورسز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جتنی قوتیں ہیں وہ اس کی مدد کریں گی. وہ مسخر کر دی گئیں سجدے میں، وہ سب مسخر کر دی گئیں کہ یہ انسان کے لیے کام کریں گی. ثنا کا لفظ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اسپیسیفک اپ گریڈیشن موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ثنا کیا ہے.
یہاں پہ تخلیق کی بات نہیں ہے، جعل کی بات بھی نہیں ہے، یہاں ثنا کی بات ہے. میں نے آپ کو بنایا ہے اپنے کام کے لیے، اپنی ذات کے لیے، کہ جو تو میرا کام کرے گا، اتنا ڈیفیکلٹ کام میں تمہیں دینے والا ہوں. میں نے آپ کو فزیکلی فٹ بنایا ہے کہ ان کو جھیل سکے. وضع کا لفظ استعمال کیا ہے، وضع، یہ غین غلط آ گیا ہے. وضع حضرت مریم کے لیے کہ اس کو میں نے وضع کیا، جینیٹک انجینئرنگ کروموسوم کی لیول پر میں نے مریم کو وضع کیا ہے. یہاں خلق کا لفظ نہیں ہے، وضع کا لفظ ہے. ایک اور لفظ ہے یہاں پہ جس کو ہم بڑا مس ٹرانسلیٹ کرتے چلے آ رہے ہیں، کہ ہم نے جو ٹرانسلیشنز کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا. وہاں پہ لفظ روح ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے مریم کے پاس اپنی روح، یہ پیدا ہو گئی ہیں ابھی. یہ ان کی ماں کے ساتھ مکالمہ ہے جو یہاں پہ ہم ڈسکس کریں سورہ 3 کا 36. لیکن اب ہم آگے چل کے مریم کی، حضرت مریم کی میں بات کر رہا ہوں. حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے روح بھیجی. روح کا ترجمہ ہم نے فرشتہ کیا ہے. روح کیا ہے؟ روح اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کی ہے، میری کمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کمانڈ بھیجی جو وہاں پر اس وقت انسان کی شکل میں ابھر کے ان کے ساتھ بات کرنے لگی اور باقی کام کرنے لگی. وہ لفظ روح، لفظ قرآن میں لفظ روح ہے جو استعمال کیا گیا ہے. روح کیا ہے؟ کمانڈ ہے، سافٹ ویئر ہے. اب آپ ہولوگراف استعمال کر رہے ہیں، ہم میٹنگ کر رہے ہیں، یہ میٹنگ ڈفرنٹ نیچر کی ہے. لیکن آپ نے کچھ میٹنگز یہ دیکھی ہیں کہ ایک ہی میٹنگ کے اندر بندہ دکھاتے ہیں کہ ایک اسلام آباد میں بیٹھا ہے، ایک لاہور میں بیٹھا ہے، ایک کراچی میں بیٹھا ہے. تینوں ایک ٹیبل کے گرد بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، تینوں ایک گرد کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کمانڈ ہے، الیکٹرانک کمانڈ ہے، سافٹ ویئر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے کمانڈ بھیجی، میں نے سافٹ ویئر بھیجا اپنا. اس نے مریم کے ساتھ بات کی انسان کی شکل میں، اور وہاں اس کے ساتھ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس قرآن کو بڑا ڈیپلی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 1500 سال پہلے چیزیں اس میں موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بتایا اور آدم علیہ السلام کے لیے. آدم کے لیے جار کا لفظ ہے. تخلیق اس کی اسی ملینز آف ایئرس میں ہوئی ہے. آدم کی ہومو سیپین سے آ کے اس کو اپ گریڈ کیا جل. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ آدم کا بنانا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بنانا یہ ایک ہی مثال ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بھی اپنے ماں کے بطن سے پیدا ہوئے. اپ گریڈیشن تھی. جعل تھا، خلق نہیں تھا، جعل تھا. اس پروسیس سے ان کو پیدا کیا. اسی طرح سے اب جو زوجہ ہے ان کی، وہ بھی اسی پروسیس سے ماں کے ذریعے پیدا ہوئی. اور یہ پروسیس ہے ایوولوشن کا، ملٹیپلیکیشن کا، یہ لینئر نہیں ہے، یہ ملٹی ڈائریکشنل ہے. اس وقت انٹر بریڈنگ بھی پیدا ہو رہی تھی. ایٹ اے ٹائم زمین پہ ہومو ایریکٹس بھی موجود تھا، ہومو نڈ بھی موجود تھا، ہومو ہیبیلس بھی موجود تھا. مختلف اسپیسیز موجود تھے انسان کے، بشر کے. جب بشر بن چکا تھا اس بشر کے مختلف اسپیسیز موجود تھے اور وہ انٹر بریڈنگ بھی کر رہے تھے. اور یہ آدم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جعل کے پروسیس سے اس کو اپ گریڈ کر کے بنا دیا گیا ہے، جو اس کی آخری، اگر ہم ایوولوشن میں کہیں، ایوولوشن تو کنٹینیوس پروسیس ہے، اڈاپٹیشنز ہوتی رہیں گی. لیکن یہ جو تخلیق ہے آدم کی، یہ آدم کی تخلیق اس میسیج کو، کانشیسنیس کو بیئر کرنے کے لیے آخری تھی. اس کے بعد اڈاپٹیشنز ہوتی رہیں گی، موسم کے ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، فیچرز میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی. افریقن کانٹیننٹ پہ لوگ اور شکل و صورت سے جو ہے وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی. چائنا میں لوگوں نے اور شکل و صورت و رنگ و روپ اختیار کر لیا. یہ جو اڈاپٹیشنز ہیں نیچر کے ساتھ ہوتی رہیں گی. لیکن آدم بن گیا. جہاں جہاں پہ یہ جو ہے وہ تخلیق کو کیپ کر دیا گیا تھا، بندر کو کیپ کر لیا، ایپ کو کیپ کر لیا، وہ وہاں کیپ ہو گئے، ہم کیپ ہو گئے ہیں ایز آدم. اب یہ میں روح کا میں نے لفظ استعمال کیا، میں اس کے اپنی ختم کرتا ہوں. روح کو اللہ تعالیٰ نے خود سوال اٹھایا. یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں میرے روح کے بارے میں. کل، آپ ان کو بتا دیں
الروح من امر ربی، روح اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے، امر ہے. اور انہیں یہ بھی بتا دو کہ میں نے اس سے زیادہ آپ کو علم نہیں دیا ہے، ہم نے اس کے اوپر کتابیں لکھ ڈالی ہیں، بڑے بڑے والیوم لکھ ڈالے ہیں، فرقے بنا لیے ہیں، عیسائیوں نے اس کو خدا بنا ڈالا، نعوذ باللہ منہ. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی کمانڈ ہے جو آپریٹ کرتی ہے انسان کے اندر جب اس میں نفخ ہوتی ہے، کمانڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری جو کمانڈ کیا ہے، امر کو، اس کو بھی بتا دیا ہے. ایک آیت میں بتایا کہ یہ میری شاء ہے جو میں چاہتا ہوں، اور پھر ایک جگہ بھی بتایا، اس کو اور آگے ایکسپلین کر دیا کہ وہ امر پھر کس طرح سے شاء میں سے شے یا آپریشن میں آتا ہے. بَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب میں اسے اس امر کو، اس کمانڈ کو مکمل کرتا ہوں، فائنل کرتا ہوں، اس اسٹیج پہ لاتا ہوں، تو قال لہو کن فیکون، میں اس کو حکم دیتا ہوں تو اٹ بیکمس. یہ پورا پروسیس ہے، یہ سب آیات ہیں. قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، صرف قرات سے نہیں سمجھ آ سکتی، صرف تلاوت سے نہیں آ سکتی. ثواب تو مل جائے گا، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتائی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کی وہ آیات ترتیل میں رکھیں. جیسے آپ اونٹوں کو لے جاتے ہیں، ایک کو ایک سے باندھ دیتے ہیں کہ ان کی آپس میں کیا جوڑ ہے. ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر، ان آیات کے مجموعے کے اندر، اور اس لفظ کے روٹ میں جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کی روٹ میں جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے قرآن کو جعل کیا ہے، جعل القرآن قرآنً عربیًا. عربین جو اللہ تعالیٰ کی اپنا کلام ہے، وہ کس کوڈ میں لکھا ہوا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ میتھمیٹیکل کوڈ میں لکھا ہوا ہے، جس میں سے تورات آئی وہی آیات تھیں، جس میں سے انجیل آئی وہی آیات تھیں، وہی اس میں سے قرآن آئی وہی آیات ہیں، وہی احکامات ہیں. صرف ہمارے لیے جیسے کمپیوٹر میں ہر چیز کسی اور زبان میں موجود ہے، ہم انگریزی میں، اردو میں، سندھی میں ٹاگل کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں نے اس کو عربی میں بنایا. کیوں بنایا وہ بھی بتا دیا ہے. لعلکم تعقلون، لال اس میں نے پوٹینشل رکھا ہے، اٹ ہیز دا پوٹینشل، اس میں یہ وسعت ہے کہ آپ عقل استعمال کر سکیں. تعقلون، عربی کے ساتھ عقل استعمال کر سکتے ہیں. عربی عقل کی زبان بنائی روٹ کی وجہ سے، اس کے روٹ میں اتنی معنی موجود ہیں جتنے وقت کے ساتھ سائنس میں جتنی بھی ترقی ہو جائے، انسان آج سے مریخ پہ پہنچ جائے، وہاں رہنے لگے، دنیا کے کائنات کے کسی کونے میں رہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے عربیون، قرآن کی عربی اپنی زبان میں، قرآن میں وہ وسعت رکھی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں، اس ماحول میں وہ ہر چیز مہیا کر سکتی ہے سمجھ کی، جس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. یہاں پہ آ کے میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں، اور یہ میں نے ایکسپلینیشن سے جو میں نے آیات دکھانے سے بجائے وہ اس طرح سے بیان کر دیا، اور میں واپس اس پر آ رہا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں رکھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری کی ضرورت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ قرآن کے پاس آؤ تو کھلے دل سے آؤ، دلوں کے تالے نہیں لگاؤ. تالے کا لفظ ہے، دل پہ تالا لگا ہوگا، قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. کم ٹو قرآن وتھ اوپن مائنڈ. اور اگر آپ کو کائنات دیکھنی ہے، نیچر اللہ تعالیٰ کی دیکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے مظاہر دیکھنے ہیں، اس کے مظہر کو دیکھنا ہے، خود قرآن اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے مظہر کو دیکھنے ہیں، تو نظر کو کھولو. قرآن کو سمجھنے کے لیے دل کا تالا ہٹاؤ، اور اللہ کے مظہر کو، مظاہر میں دیکھنے کے لیے نظر کو کھولو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے. آپ سے بھی معافی چاہتا ہوں، میری تصحیح کیجیے گا، میری رہنمائی کیجیے گا، میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں. بڑی مہربانی، خدا.